أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، جماعت المسلمین رجسٹرڈ سے متعلق دروس کا یہ سلسلہ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے اس سلسلے کے 3 دروس منعقد ہو چکے ہیں، جن کے موضوع کچھ اس طرح تھے: کیا جماعت المسلمین رجسٹرڈ ایک دینی جماعت ہے؟ دوسرا پروگرام رجسٹرڈ جماعت المسلمین اور تکفیر صحابہ. اسی طرح تیسرا پروگرام جماعت المسلمین رجسٹرڈ کا اسلام کے ساتھ ایک مذاق. آج کا پروگرام، آج کے درس کا عنوان حدیث تلزم جماعت المسلمین و امامہم کا مفہوم، اس عنوان سے آج کا پروگرام ہوگا. مسعود احمد صاحب اور ان کی قائم کردہ رجسٹرڈ پارٹی کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنے فرقے کی بنیاد صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پر رکھی ہے، جو کہ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حالانکہ یہ تو ان کی خام خیالی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے کچھ الفاظ لے کر اپنی ذاتی فکر، اپنی ذاتی مرضی اور اپنے قیاس سے، اپنے اجتہاد سے، اپنے خیال سے ایک تکفیری پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کا اصل ماخذ ان کا ذاتی فام ہے، ان کی ذاتی آراء ہے، ان کے ذاتی قیاسات ہیں. حدیث کہ جس کی طرف یہ منسوخ کرتے ہیں اپنی جماعت کو، ان کی جماعت کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور حدیث کا ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اسی حدیث کا مفہوم بیان کرنا ہے. اس حدیث کا در حقیقت یہ لوگ مفہوم ہی نہیں سمجھے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ ہی نہیں پائے اور نہ ہی سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب کبھی ان کو دعوت دی جائے، جب کبھی ان کو بلایا جائے
افہام و تفہیم کی نشست کے لیے کہ آئیے اس حدیث کے مفہوم پر غور کرتے ہیں، دیگر نصوص کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین کی روشنی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کی روشنی میں، تو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور عامت الناس کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی دیکھیے جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا نام کسی حدیث میں نہیں، کسی آیت میں نہیں، اور ہماری جماعت کا نام حدیث میں موجود ہے۔ حالانکہ اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی کوئی آیت، کسی آیت سے کچھ لفظ اٹھائے اور ان کے نام پر، ان الفاظ کی بنیاد پر ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی، ایک جماعت قائم کر دی۔ اور بھی لوگ ہیں، لیکن عام طور پر یہ لوگ سب سے زیادہ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی کسی جماعت کا نام حدیث میں نہیں آتا، ہماری جماعت کا نام حدیث میں آتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے چنیوٹ کے مقام پر ایک مرکز بنایا اور اس کا نام ربوہ رکھ دیا۔ اب ربوہ لفظ تو قرآن مجید میں آتا ہے، ضرور آتا ہے، یقیناً آتا ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیا قرآن مجید میں وارد لفظ ربوہ کا مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے ربوہ سے کوئی تعلق ہے؟ یقیناً نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے درمیان بعد المشرکین سے بھی زیادہ فرق پایا جاتا ہے، بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا لفظ اپنے مقام پر حق ہے اور ان کا اس نام کو اختیار کرنا اپنے مرکز کے لیے سراسر باطل۔ تو قرآن و حدیث سے کوئی لفظ لے کر اس سے جماعت کی بنیاد رکھ دینا یہ محض سطحی سوچ ہے، علمی سوچ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کا اصول ہمیشہ سے اہل علم حضرات کے ہاں، اہل حق کے ہاں یہ رہا ہے کہ وہ دیگر نصوص کی روشنی میں، دیگر آیات کی روشنی میں، دیگر احادیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھتے ہیں، اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ کوئی آیت ہو، کوئی حدیث ہو، اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، معاشیات سے ہو، معاملات سے ہو، کسی بھی چیز سے، کوئی بھی آیت یا حدیث ہو، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کے لیے تیار نہ ہو، اپنے من مانے مفہوم پر اصرار کرتا ہو، اسی پر قائم رہے، تو یقیناً یہ ضد اور ہٹ درمی ہے جو اہل ایمان کو زیبا نہیں دیتی، اہل ایمان کی شایان شان نہیں ہے، اہل ایمان کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ضد اور خود رائی کا یہ عالم ہے کہ جب ان سے اس حدیث کے مفہوم پر گفتگو کی کوشش کی جائے تو رائے فرار اختیار کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس حدیث کا ترجمہ ہی پوچھ بیٹھے تو اپنے تکفیری فتووں کا رخ اس کی جانب کر دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ جناب اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے لٹریچر میں اتنا زیادہ ترجمہ پایا جاتا ہے، مختلف ترجمے پائے جاتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کا ترجمہ ہے، اس کا صحیح اور درست ترجمہ کیا ہے، کہ جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، اور آپ اس کا ترجمہ کرتے کیوں نہیں؟ جماعت المسلمین لفظ جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں الفاظ، آپ ان الفاظ کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ تکفیری جماعت اپنے تکفیری فتووں کے توپ خانے کا رخ اس شخص کی جانب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے پوچھا کہ آپ جماعت المسلمین کا ترجمہ مسلمین کی جماعت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے جماعت المسلمین کا ترجمہ عربی گرامر کے لحاظ سے مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے یہی بنے گا مسلمین کی جماعت۔ تو سوال یہ پوچھا گیا، کسی نے یہ سوال پوچھا کہ آپ جماعت المسلمین کا ترجمہ مسلمین کی جماعت کیوں نہیں کرتے جبکہ یہی ترجمہ ہے اس لفظ کا؟ تو جواب میں مسعود صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے گا، ان کی کتاب ہے الجماعت، صفحہ نمبر 70، اور ان کے کتابچوں کا مجموعہ جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں بھی آپ کو بتلا چکے ہیں کہ جسے انہوں نے جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کی آئینہ دار ہیں کے نام سے اپنے کتابچوں کا مجموعہ شائع کیا ہے، جس میں اپنے شائع کردہ کتابچوں کو جمع کر دیا۔ اس کے صفحہ نمبر 659 پر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، الجماعت صفحہ نمبر 70 اور آئینہ دار صفحہ نمبر 659۔
اس کے اندر مسعود صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیے مسعود صاحب لکھتے ہیں اردو میں عربی کے سینکڑوں مرکبات استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ترجمہ کرتے وقت مرکب کو توڑنے کی ضرورت نہیں۔ کفایت اللہ صاحب تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ مرکب جماعت المسلمین باقی نہ رہے۔ کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے تھے آخر ان سے کیا چڑ ہے، یہ مسعود صاحب پوچھ رہے ہیں۔ الجماعت صفحہ نمبر 70۔ اب آپ سوچئے کہ کس طرح کا ذہن ہے ان لوگوں کا کہ وہ صرف اتنی سی بات پوچھ رہا ہے کہ حدیث میں جو جماعت المسلمین کے لفظ الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے مسلمین کی جماعت۔ آپ اس لفظ ان الفاظ کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ تو بجائے وجہ بتلانے کے ان کو بتلا رہے ہیں کہ جی سینکڑوں مرکبات استعمال ہوتے ہیں، ان کے ترجمے کی ضرورت عموماً محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں تک تو اگرچہ یہ بات بھی نامعقول ہے چونکہ دلیل اس کی نہیں ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے کس چیز کی اور کس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس کا مسئلے کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، آپ جس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، حقیقت میں اس کی ضرورت ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کا معنی مفہوم متعین کرنے کے لیے اردو زبان میں اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ترجمہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کہنا کہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی یا عام طور پر اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، مرکب کو توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ دلیل کی کوئی قسم نہیں ہے۔ یہ مسعود صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی زبان سے پیش کر دی ہے، یہ دلیل کی کوئی قسم نہیں ہے، اس کو دلیل نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے چڑ ہے؟ آخر ان سے کیا چڑ ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ کرنا یہ اللہ کے رسول کے الفاظ سے چڑنا ہے۔ دیکھیے نا، نتیجہ تو یہی برآمد ہوگا نا اس بات کا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ آخر جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے تھے آخر ان سے کیا چڑ ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ترجمہ کرنا چڑ ہے۔ اگر یہ چڑ ہے تو ان سے کوئی پوچھے آپ نے پورے قرآن مجید کا ترجمہ کیوں کیا؟ مسعود احمد صاحب نے پورے قرآن مجید کا ترجمہ کیوں کیا؟ اپنی کتابوں کے اندر کتنی احادیث کا ترجمہ کیوں کیا؟ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ باقی کیوں نہیں رکھے؟ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بعینہ ایز اٹ ایز کیوں نہیں آگے پہنچایا گیا؟ بالکل جس طرح وہ الفاظ وارد ہوئے تھے اس طرح کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ وہاں ترجمہ کیوں کیا گیا؟ معلوم ہوا آپ کے اصول کے مطابق آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے چڑھتے ہیں، چونکہ یہ اصول آپ ہی نے بنایا، وگرنہ ترجمہ کروانا کوئی چڑھنے والی بات نہیں ہے۔ ترجمہ کروایا جاتا ہے نہ صرف اردو زبان میں بلکہ ضرورت کے مطابق دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، کرا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے اور ترجمہ پوچھا بھی جاتا ہے، اس میں کوئی چڑ والی بات نہیں ہے۔ اصل میں مسعود احمد صاحب نے اس قدر بھیانک اس لیے بنایا اس مسئلے کو کہ وہ یہ چاہتے ہیں جب مسلمین کی جماعت ترجمہ کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جماعت قائم نہیں رہے گی، پھر لوگوں کو یہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے کہ جناب والا ہماری جماعت کا نام حدیث میں موجود ہے، پھر یہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے یہ بات بیان کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ مسعود صاحب نے جس انداز سے اپنے ساتھیوں کا ذہن بنایا ہے تمام ساتھی اسی پر قائم رہتے ہیں۔ ان کے لیے مسعود صاحب کی یہ ایک بات ہی گویا دلیل ہے۔ آپ جب کبھی ان سے گفتگو کریں گے، جب کبھی گفتگو کا موقع ملے گا یا یہ آپ کو اپنی دعوت دینے کے لیے آئیں گے تو بار بار جماعت المسلمین یہ والی حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی ٹکسالی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، مسلمین کی جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ ترجمہ نہیں کریں گے، جماعت المسلمین کا ترجمہ نہیں کریں گے، باقی تمام الفاظ کا ترجمہ کریں گے، تلزموا کا بھی ترجمہ کر دیں گے، امامہم کا بھی ترجمہ کر دیں گے، لیکن خاص جماعت المسلمین کے لفظ کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ سب کے سب مسعود احمد صاحب کے روش پر قائم ہیں، جیسے مسعود احمد صاحب نے کہا ویسے ہی سب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو مفہوم مسعود احمد صاحب نے بیان کیا اس حدیث کا وہی مفہوم بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے غور یہ کرنا ہے
کہ اس حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ اب اس بات پر غور کرنا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ اس حدیث میں دو لفظ وارد ہوئے، ایک جماعت اور دوسرا امام۔ ان دونوں ہی الفاظ کو مختلف احادیث میں دیکھتے ہیں، مختلف احادیث سیاح کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ان کا درست مفہوم کیا ہے، یعنی احادیث پر ہم غور کریں تاکہ ان کا درست مفہوم ہمارے سامنے آ جائے۔ معلوم ہو کہ اس جماعت سے مراد ان کی رجسٹرڈ تکفیری جماعت ہے، اور یہاں حدیث میں وارد امام سے مراد ان کے پارٹی کا سربراہ ہے، یا جمہور مسلمان جس طرح کہتے ہیں دیگر نصوص کی روشنی میں کہ یہاں جماعت اور امام سے مراد خلافت اور خلیفہ ہے۔ مسلمانوں کا کسی ایک خلیفہ پر جمع ہو جانا، اس کی اطاعت میں جمع ہو جانا، اس کو جماعت کہتے ہیں، خلافت۔ اور خلیفہ، امام کا لفظ خلیفہ کے لیے وارد ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور بات عرض کروں گا کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ان باتوں کا مفہوم خود انہی کے لٹریچر سے واضح کیا جائے، خود انہی کی تحریروں سے واضح کیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آیت بھی کوٹ کرنی ہے، کوئی حدیث بھی کوٹ کرنی ہے، اگر وہ حدیث یا آیت ان کے لٹریچر میں آ چکی ہے، وہ زیر بحث لا چکے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ان کا مفہوم سامنے رکھا جائے، ان کے لٹریچر سے ترجمہ پیش کیا جائے، تاکہ واضح ہو خود انہی کے لٹریچر سے کہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ کا مطلب کوئی مخصوص پارٹی ہے یا خلافت ہے، امام کا مطلب اس پارٹی کا سربراہ ہے یا خلیفہ اور امام ہے۔ سب سے پہلے ہم جماعت کے لفظ پر غور کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کرنی ہے کہ جب ہم لفظ جماعت پر، اس موضوع کے اندر جماعت پر بحث کر رہے ہیں، تو یہاں جماعت سے مراد با جماعت نماز نہیں ہے، جو پنجگانہ مساجد میں ادا کی جاتی ہیں، جمعات وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے، ان جماعتوں کی بات نہیں چل رہی۔ یہاں جماعت سے مراد امارت اور خلافت سے متعلق جو احادیث وارد ہوئے ہیں اس سلسلے میں ہم بحث کریں، کیونکہ جماعت کا لفظ تو ان کے لیے بھی حدیث میں آیا ہے نا، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ اور امام سے مراد نمازوں کا امام نہیں، بلکہ امام سے مراد سیاسی امام ہے، اس کا مفہوم کیا، اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ پہلے جماعت کے لفظ پہ غور کرتے ہیں، چونکہ حدیث زیر بحث میں تمام احادیث میں، اور نیز وہ تمام احادیث جن میں لزوم جماعت کا ذکر ہے، ان سے کیا مراد ہے اس کے متعلق سنیے۔ مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں، کتابچہ ان کا امیر کی اطاعت، صفحہ نمبر 4، اور جدید اشاعت کے اندر یعنی جدید ایڈیشن میں صفحہ نمبر 2، اور آئینہ دار جو ان کی کتابچوں کا مجموعہ ہے اس کا صفحہ نمبر 220۔ اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فانہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ۔ صحیح بخاری جز نمبر 2 صفحہ 52، صحیح مسلم جز 2 صفحہ 134 کا حوالہ مسعود احمد صاحب نے کوٹ کیا۔ اس کا ترجمہ مسعود صاحب یہ کرتے ہیں کہ جس شخص کو امیر کی کوئی بات ناگوار گزرے تو وہ صبر کرے، کیونکہ جو شخص سلطان سے ایک بالش بھی علیحدہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ امیر کی اطاعت صفحہ 4 جیسا کہ میں حوالہ دے چکا ہوں۔ اسی کتابچے میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رعا من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر فانہ من فارق الجماعۃ شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیہ۔ صحیح بخاری جز 9 صفحہ نمبر 59، صحیح مسلم جز نمبر 2 صفحہ 136۔ یہ حوالے مسعود صاحب نے کوٹ کیے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ مسعود صاحب نے کیا کیا کہ جو شخص اپنے امیر کی کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اس پر صبر کرے، اس لیے کہ جو شخص جماعت سے بالش بر بھی علیحدہ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا تو
موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ امیر کی اطاعت صفحہ 5 اور 6 اور اشاعت جدید ایڈیشن میں صفحہ 3، آئینہ دار صفحہ 221۔ اب یہ دو حدیثیں، ایک میں سلطان کا لفظ آیا اور ایک میں جماعت کا لفظ آیا، اور دونوں ہی حدیث میں امیر کا لفظ وارد ہوا ہے۔ مسعود صاحب اس کی کس طرح وضاحت کرتے ہیں؟ مسعود صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حدیث مذکور کے پہلے جز میں امیر کا لفظ ہے اور دوسرے جز میں سلطان کا لفظ ہے، جو امیر ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ امیر کی اطاعت صفحہ نمبر 5 اور آئینہ دار صفحہ نمبر 281۔ اب آپ دیکھیے کہ مسعود احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی حدیث میں ایک حدیث میں امیر کا لفظ ہے، دوسری حدیث کے دوسرے جس میں سلطان کا لفظ ہے، جو امیر ہی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک امیر کا لفظ، سلطان کا لفظ امیر ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، حالانکہ مسعود احمد صاحب کی یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، چونکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ان دونوں احادیث کے پہلے حصے میں امیر کا لفظ موجود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم آپ دیکھ سکتے ہیں، اور خود ان کا لٹریچر، ان کے کتابچے کا سب کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں لفظ ہیں، پہلے حصے میں ہر دو حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ من کرہ من امیرہ شیئا، اور دونوں دوسری حدیث کے لفظ ہیں کہ من رعا من امیرہ شیئا، من کرہ من امیرہ شیئا، اور دوسرے میں لفظ ہے من رعا من امیرہ شیئا۔ امیر کے مقابلے میں امیر ہی کا لفظ آیا کہ جس نے اپنے امیر میں کوئی ایسی بات دیکھی جو اسے ناگوار لگتی ہے۔ دونوں کے اندر امیر کے مقابلے پر امیر ہی کا لفظ آیا، تو فرمایا کہ اسے چاہیے وہ صبر کرے۔ حدیث میں کیا لفظ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ کیوں؟ وجہ بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں لفظ ہے کہ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ، کہ جو شخص سلطان سے علیحدہ ہوا، اور دوسری حدیث میں لفظ ہے کہ من فارق الجماعۃ شبرا، ایک میں لفظ ہے کہ من خرج من السلطان شبرا، اور دوسرے میں لفظ ہے کہ من فارق الجماعۃ شبرا، کہ جو سلطان سے بالش پر علیحدہ ہوا، اور دوسری حدیث کے اندر لفظ ہے کہ جو شخص جماعت سے بالش پر علیحدہ ہوا۔ یعنی ہر حدیث کے، دونوں حدیث کے پہلے جز میں امیر کے مقابلے میں امیر ہی کا لفظ ہے، اور دوسرے جز میں ایک میں الجماعت کے لفظ ہیں اور دوسرے میں السلطان کے لفظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اور سلطان ایک ہی چیز ہے۔ امیر اور سلطان اس حدیث کے اندر، یہ جو حدیث بیان ہوئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، اس میں سلطان اور امیر ایک چیز نہیں بلکہ سلطان اور الجماعت ایک چیز ہے۔ یہ دونوں لفظ مترادف کے طور پر استعمال ہوئے، ایک مقام پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا لفظ استعمال کیا، دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کا لفظ استعمال کیا۔ تو معلوم ہوا کہ سلطان اور جماعت ایک چیزیں ہیں، نہ کہ امیر اور سلطان ایک چیز ہے، چونکہ امیر کا لفظ تو دونوں حدیثوں میں موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس بات کو خود ان کے امیر، موجودہ امیر صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے۔ رجسٹرڈ جماعت المسلمین کے امیر ثانی جو موجودہ امیر ہیں ان کے، محمد اشتیاق صاحب، اپنے ایک کتابچے میں، اس کتابچے کا نام ہے ایک معترض کی غلط فہمیاں، ایک معترض کی غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 33۔ اس کے اندر محمد اشتیاق صاحب پہلے 13 صحابہ کرام سے، 10 اور 3 13 صحابہ کرام سے ایسی احادیث لائے ہیں، ایسی روایات لائے ہیں کہ جن میں جماعت کا لفظ ہے۔ مختلف روایات نقل کرنے کے بعد کہ جن میں جماعت کا لفظ ہے، اشتیاق صاحب آخر میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جماعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کسی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سلطان کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ان تمام احادیث کی روشنی میں لفظ سلطان کو جماعت کے معنی پر منطبق کیا جائے گا، لہٰذا سلطان اور جماعت ایک ہی چیز ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جماعت کے لفظ استعمال کیا۔
حضرت ابن عباس نے سلطان کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ ابن عباس نے نہیں کیا، ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں۔ درست بات تو یہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے، یہ کہا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ابن عباس نے اپنے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے کتابچوں کے اندر جو حوالے ہم بیان کر چکے ہیں اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو یہ لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیے۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں تو ان تمام احادیث کی روشنی میں سلطان کو جماعت کے معنی پر منطبق کیا جائے گا، لہٰذا سلطان اور جماعت ایک ہی چیز ہے، سلطان اور جماعت ایک ہی چیز ہے۔ میرے خیال سے یہاں تک آپ اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ جماعت اور سلطان ایک ہی چیز ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اسی چیز کو اشتیاق صاحب نے ایک معترض کی غلط فہمیاں صفحہ 33 میں تسلیم فرما لیا کہ سلطان اور جماعت ایک ہی چیز ہے، جماعت کو سلطان کو جماعت کے معنی پر منطبق کیا جائے۔ جب آپ یہ بات لکھ چکے ہیں کہ سلطان کو جماعت کے معنی پر منطبق کیا جائے گا، تو آئیے دیکھتے ہیں سلطان سے کیا بات ہے، چونکہ جب سلطان کے مفہوم واضح ہو جائیں گے، کیونکہ میں حدیثوں کی روشنی میں یہ واضح کر چکا ہوں اور خود ان کی اپنی تحریر سے یہ بات آپ کو دکھلا چکا ہوں کہ یہ فرماتے ہیں کہ سلطان اور جماعت ایک چیز ہے۔ جب ایک چیز ہے تو اس کا معنی ایک ہی ہوگا نا۔ مثال کے طور پر رات کو نائٹ کہہ رہے ہیں انگلش زبان میں، اب نائٹ کیا ہوتی ہے؟ رات اور نائٹ مختلف چیزیں تو نہیں ہوں گی، نائٹ کی جو آپ تشریح کریں گے وہی رات کی ہوگی، جو رات کی تشریح کریں گے وہی نائٹ کی ہوگی۔ فرق کیا ہے کہ ایک انگریزی زبان کا لفظ اور ایک اردو زبان کا لفظ۔ اگر آپ اردو میں ہی کہہ دیں شب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ فارسی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شب یا رات دونوں ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ جو تشریح شب کی کریں گے وہی تشریح رات کی بنے گی۔ تو جو مفہوم سلطان کا قرآن مجید سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور خود ان کے لٹریچر سے کہ جس کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جماعت المسلمین جو کچھ پیش کرتی ہے اس کا انکار کفر ہے۔ جماعت المسلمین کا تعارف نامی کتابچے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جماعت المسلمین جو کچھ پیش کرتی ہے اس کا انکار کفر ہے۔ تو ان کے اپنے لٹریچر کے اندر آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سلطان کے کیا معنی ہیں۔ ایک معنی مسعود احمد صاحب نے اپنی کتاب امیر کی اطاعت صفحہ نمبر 4، جدید اشاعت صفحہ نمبر 2، آئینہ دار صفحہ نمبر 220 لکھتے ہیں سلطان کے معنی دلیل، حجت، اختیار اور قوت کے۔ دوسری جگہ تفسیر قرآن عزیز جلد نمبر 5 صفحہ 418 لکھتے ہیں سلطان دلیل، قوت اور بادشاہ۔ سلطان کے معنی لکھیں دلیل، قوت اور بادشاہ۔ اس کے علاوہ تفسیر قرآن عزیز جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 164 پر سلطان کا معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں سلطان کا لفظ چونکہ آیت میں وارد ہوا ہے تو اس موقع پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور اس طرح دعا کرنے کی ہدایت دی کہ وَقُلْ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیجئے اے میرے رب مجھے اچھی طرح ہجرت گاہ میں داخل کرنا اور اچھی طرح اس بستی سے نکالنا اور اپنے پاس سے قوت و غلبہ کو میرا مددگار بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس دعا کے اثرات پوری طرح سے ظاہر ہوئے۔ آپ دار الہجرت مدینہ میں داخل ہوئے تو بڑی شان سے داخل ہوئے اور جب مکہ سے نکلے تو بخیر و عافیت نکلے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت و غلبہ عطا فرمایا۔ تفسیر قرآن عزیز جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 164۔ آپ دیکھیے کہ آیت میں سلطان کا لفظ وارد ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ رب العالمین نے ہجرت کے موقع پر اس دعا پڑھنے کا حکم دیا کہ آپ یہ دعا پڑھتے چلے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے ہیں، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلیل تو تھی، حجت تو تھا،
حجت تو تھی، برہان تو تھا، لیکن کیا چیز نہیں تھی؟ قوت اور غلبہ نہیں تھا۔ مسلمان وہاں آزادانہ طور پر توحید کی دعوت پیش نہیں کر سکتے تھے، آزادانہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت بیان نہیں کر سکتے تھے۔ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ مکہ میں اسلامی ریاست قائم نہیں تھی، ابتداءً اسلامی ریاست قائم نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف جائیں تو یہ دعا کریں کہ رب مجھے احسن طریقے سے نکال، احسن طریقے سے مجھے داخل فرما دوسرے شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں، اور فرمایا یوں کہیے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ سلطان نصیر کو میرے لیے اپنی طرف سے مددگار بنا۔ سلطان کیا ہے؟ مسعود احمد صاحب نے یہاں کیا ترجمہ کیا کہ قوت و غلبہ کو میرا مددگار بنا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جب دارالہجرت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بڑی شان سے داخل ہوئے، مدینہ منورہ پہنچ کر اللہ نے آپ کو قوت و غلبہ عطا فرمایا۔ تو سلطان کے معنی مدینہ میں کون سا قوت و غلبہ عطا فرمایا تھا؟ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، اسلامی گورنمنٹ قائم ہو چکی تھی، احکام نافذ ہو چکے تھے، یہ قوت و غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اس سے آپ سلطان کے مفہوم کو سمجھیے گا۔ اسی طرح مسعود احمد صاحب نے اپنی کتاب صلاۃ المسلمین صفحہ نمبر 148 کے میں یہ بات لکھی، کیا لکھتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے کی جائے حکومت یا اس کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے امامت نہ کرے۔ لفظ لکھا ہے جائے حکومت، کہ کوئی شخص کسی کی جائے کوئی شخص دوسرے کی جائے حکومت یا اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرے۔ اور حدیث جو کوٹ کی ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ فی سلطانی ہی الا باذنی، آگے فرمایا کہ کوئی شخص امامت نہ کرے کسی بھی شخص کی، فی سلطانی ہی کے کیا معنی کیے؟ جائے حکومت یا اس کے گھر میں۔ تو جائے حکومت کا جو لفظ کوٹ کیا معلوم ہوا کہ سلطان جائے حکومت کو بھی کہتے ہیں۔ جائے حکومت ریاست ہوتی ہے، جہاں حکومت قائم ہو وہ ریاست ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ مفہوم بیان ہوا۔ اب مسعود صاحب کی مذکورہ والا تحریرات سے سلطان کے مختلف معنی سامنے آتے ہیں، مثلا دلیل، حجت، قوت، اختیار، غلبہ، بادشاہ، جائے حکومت، یہ سب ان کے لٹریچر میں مفہوم لکھے ہوئے، معنی لکھے ہوئے۔ اب سلطان کے معنی دلیل و حجت بھی ہوتے ہیں، مگر کیا حدیث زیر بحث کے جس میں ہم غور کر رہے ہیں بات یہاں سے چلی تھی نا کہ جماعت اور سلطان ہم معنی لفظ ہے، جماعت کا انطباق سلطان پر ہوگا، سلطان کے لفظ کو جماعت پر منطبق کیا جائے گا۔ تو اگر سلطان کا معنی ہم دلیل اور قوت کے لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب نکلے گا کہ جو شخص بالش بھر بھی دلیل سے علیحدہ ہوا وہ جہالت کی موت مرے گا۔ دیکھیے کہ بسا اوقات انسان، ہر مومن انسان ہر وقت ہر بات کی دلیل ذہن میں نہیں رکھا ہوتا، اور ہر مومن، ہر مسلم عالم تو نہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بسا اوقات دلیل سے دور بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں دلیل کا علم نہ ہو، پوچھنے پر اسے معلوم بھی ہو سکتی ہے، لیکن وقتی طور پر وہ دلیل سے دور ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ مفہوم بیان کریں کہ جو شخص دلیل سے بالش بھر بھی علیحدہ ہو وہ جہالت کی موت مرے گا، نہ تو یہ مفہوم کسی نے بیان کیا، نہ خود یہ اس مفہوم کو بیان کریں گے، اور نہ ہی یہ مفہوم بنتا ہے۔ تو یہاں جائے حکومت ہی مراد ہوگی، سلطان سے مراد قوت و غلبہ ہی ہوگا کہ جو شخص امیر سے اور اس کی جائے سلطان سے بالش بر ہٹے، اس کی حکومت سے بالش بر ہٹے، تو وہ شخص جہالت کی موت مرے گا، وہ شخص جہالت کی موت مرے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ، اور پھر مسعود صاحب نے جو ترمذی شریف کی حدیث کوٹ کی تفسیر قرآن عزیز جلد نمبر 6 کے اندر، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سلطان سے مراد قوت و غلبہ حکومت ہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں عطا فرمائی تھی۔ اسی چیز کو جماعت کے امیر ثانی اشتیاق صاحب نے بیان کیا، وہ لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر ایک دعا بتا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوں تو اس طرح دعا کرتے رہیے جو دعا پہلے گزر چکی، اور آپ دعا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں آپ کی دعا کی برکت سے حکومت قائم کر دی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعا کی برکت سے حکومت قائم کر دی. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صاحب اقتدار و حکومت ہو گئے. اس سے ہمیں کب اختلاف ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. کتابچے کا نام ہے مدرس کی غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 34. اب دیکھیے یہاں کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حکومت قائم کر دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اقتدار و حکومت ہو گئے. اس سے ہمیں کب اختلاف ہے؟ یعنی انہیں بھی اس چیز سے اختلاف نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب اس دعا کو مانگنے کا حکم دیا تو دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اقتدار ہو گئے. اور یہ سب مفہوم کس چیز کا بیان ہو رہا ہے؟ لفظ سلطان. کیونکہ اس موقع پر جو لفظ آیا ہے وہ سلطان ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے ان کی اپنی نقل کردہ احادیث سے کہ سلطان کے معنی حکومت اور اقتدار کے ہیں، اور جس کے پاس حکومت اور اقتدار ہوگا وہی صاحب اقتدار ہو سکتا ہے. تو جماعت اور سلطان ایک ہی چیز ہے. خود انہوں نے بیان کیا کہ جماعت اور سلطان ایک ہی چیز ہیں، اور ہم احادیث سے یہ چیز واضح کر چکے ہیں کہ دونوں حدیثوں کے اندر سلطان اور جماعت ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوئے، ایک دوسرے کے مقابل کے طور پر استعمال ہوئے. تو اب جماعت کا مفہوم کیا نکلا؟ یقیناً اقتدار نکلا. جماعت کا کیا مفہوم واضح ہوا؟ حکومت، اقتدار، قوت، غلبہ، ریاست، اسٹیٹ. اب ہم جب غور کرتے ہیں کہ جو لوگ مختلف لوگوں کو، عامت الناس کو، کہ جن کی نظروں میں قرآن و سنت کا علم، جو قرآن و سنت کے علم سے واقفیت نہیں رکھتے، جو قرآن و سنت کو بہت زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے سامنے یہ لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمین کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو. تو وہاں جماعت سے کیا مراد ہے؟ جب ہم احادیث پر غور کرتے ہیں، جب ہم آیات پر غور کرتے ہیں، مراد اقتدار ہے. چونکہ جماعت سے مراد سلطان ہے، اور سلطان سے مراد اقتدار ہے، قوت ہے، غلبہ ہے. کیا ان کے پاس اقتدار ہے؟ کیا ان کے پاس گورنمنٹ ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ریاست قائم کی ہے؟ اگر انہوں نے کوئی ریاست قائم نہیں کی، اگر انہوں نے کوئی حکومت قائم نہیں کی، اگر ان کے پاس اقتدار، قوت اور غلبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ جماعت بھی نہیں ہے. جس جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لزوم کا حکم دیا، آپ کی اپنی احادیث سے اور آپ پر نازل ہونے والی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ اس کا مطلب اقتدار ہے. کسی فرقہ، کسی تنظیم، کسی پارٹی، کسی جماعت کا نام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تو اقتدار اور قوت اور غلبے کو کہتے ہیں. اور اسی کو واضح کرتے ہوئے مسعود احمد صاحب کا کتابچہ ہے جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات، اس کے شروع میں صفحہ نمبر 2 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ الجماعت یعنی منزل من اللہ، دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت موجود نہیں ہے. الجماعت یعنی منزل من اللہ، دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت موجود نہیں ہے. اب یہاں انہوں نے الجماعت کے کیا معنی بیان کیے؟ اسلامی حکومت، اللہ کے دین کو قائم کرنے والی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ الجماعت نہیں ہے، چونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موجود نہیں ہے. جماعت بنانے کے بعد، جماعت المسلمین قائم کر دینے کے بعد، اس کی رجسٹریشن لے لینے کے بعد، اس کا لٹریچر شائع کر لینے کے بعد اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے اسلامی حکومت کو کہتے ہیں جو کہ موجود نہیں ہے. اگر اسلامی حکومت کو کہتے ہیں اور واقعتاً اسلامی حکومت ہی کو کہتے ہیں اور آپ بھی تسلیم کرتے ہیں موجود نہیں، تو معلوم ہوا کہ اس قسم کی الجماع، سیاسی الجماع کہ جس پر ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں، وہ الجماعت اس وقت سرے سے موجود ہی نہیں. جب موجود ہی نہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں پارٹی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہونے کا حکم دیا.